ذرا سوچئے، دو ملک بالکل پڑوسی اور دونوں کو ایک ہی سمندر میں تیل کا ایک بہت بڑا خزانہ ملتا ہے، لیکن 50 سال بعد ان میں سے ایک ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے، جبکہ دوسرا ایک بہت بڑے موقع کو گنوانے پر افسوس کر رہا ہے۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ اور بس یہیں سے ان دونوں کی کہانی بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہے ناروے، جس نے تیل سے ملی دولت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑے قومی بچت اکاؤنٹ میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف تھا برطانیہ، جس نے اس دولت کو اپنے فوری مسائل حل کرنے پر لگا دیا، اور آج اس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1960s کی دہائی سے۔ شمالی بحر میں تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے، اور یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک سنہری موقع تھا، خاص طور پہ دسمبر 1969 میں، جب فلپس پیٹرولیم نامی ایک کمپنی نے ایک آخری کوشش میں ڈرلنگ کی، اور ناروے کی قسمت ہی بدل گئی۔ ایکوفسک فیلڈ دریافت ہو گئی، جو دنیا کی سب سے بڑی آف شور آئل فیلڈز میں سے ایک تھی۔ اس کے فوراً بعد دونوں ملکوں نے تیل نکالنا شروع کر دیا، اور یوں سمجھیں کہ دولت کی بارش ہونے لگی۔ تو سوال یہ ہے کہ ناوے نے اس نئی دولت کا کیا؟ انہوں نے اسے کوئی لاٹری نہیں سمجھا، بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے ایک امانت کے طور پر دیکھا۔ ان کا سب سے بڑا اور سمجھداری والا قدم تھا ساورن ویلتھ فنڈ۔ بنیادی طور پر یہ ایک قومی بچت کا کھاتہ ہے، جسے 1990 میں بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد بڑا سیدھا تھا۔ تیل سے جو بھی پیسہ آئے گا، اسے روزمرہ کے خرچوں میں اڑانے کے بجائے اسے دنیا بھر میں انویسٹ کر کے بڑھایا جائے گا۔ اور اس حکمت عملی کا نتیجہ آج یہ فنڈ تقریباً $2 ٹریلین کا ہو چکا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی ہر لسٹڈ کمپنی میں اس کا اوسطاً 1.5% حصہ ہے۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ناروے کے ہر شہری کے لیے تقریباً $3,76,000 کے برابر ہے، جو ایک محفوظ قومی اثاثے کے طور پر موجود ہے۔ اور اس دولت کا فائدہ وہ سیدھا لوگوں تک پہنچتا ہے۔ وہاں شہریوں کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم بالکل مفت ہے، صحت کا بہترین نظام ہے، اور نئے والدین کو بچے کی پیدائش پر پورے 1 سال کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی ملتی ہے۔ یہ سب اسی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ ناروے کی ذہانت کا ایک اور ثبوت ان کی گو سلو یعنی آہستہ چلو کی پالیسی تھی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں جب دنیا میں تیل کی قیمتیں کم تھیں تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی پیداوار کم کر دی تاکہ اپنے قیمتی وسائل کو بہتر وقت کے لیے بچا سکیں۔ یہ صبر اور حکمت کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اور یہ فنڈ صرف پیسہ جمع ہی نہیں کرتا، یہ اسے ایپل، مائیکروسافٹ اور گوگل جیسی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کر کے بڑھاتا بھی ہے۔ اور تو اور ایک ایتھکس کاؤنسل بھی ہے جو یہ یقینی بناتی ہے کہ یہ پیسہ تمباکو یا ہتھیاروں جیسی غیر اخلاقی صنعتوں میں نہ لگایا جائے۔ چلیں اب برطانیہ کی طرف چلتے ہیں، جہاں کہانی نے ایک بالکل مختلف موڑ لیا۔ انہوں نے تیل کی دولت کو مستقبل کے لیے بچانے کے بجائے حال کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے استعمال کیا۔ اصل میں 1980s میں برطانیہ کی معیشت کافی مشکل میں تھی، اتنا کہ اسے یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا تھا۔ ایسے میں جب تیل سے پیسہ آیا تو وہ ایک جادوئی حل کی طرح لگا، جسے فوراً معیشت کو سہارا دینے اور سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ تو آخر یہ پیسہ گیا کہاں؟ اسے سیدھا قومی بجٹ میں ڈال دیا گیا۔ اس سے بڑے بڑے ٹیکس کاٹے گئے، بے روزگاری الاؤنس دیے گئے، کیونکہ کوئلے اور اسٹیل جیسی پرانی صنعتیں ختم ہو رہی تھیں۔ پیسہ بچایا نہیں گیا بلکہ بہا دیا گیا۔ اس اپروچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ نے اپنے وسائل بہت تیزی سے ختم کر دیے۔ 1990 کی دہائی میں پیداوار اپنے عروج پر تھی، لیکن اس کے بعد اس میں تیزی سے کمی آتی گئی۔ آج برطانیہ اپنے 80% سے زیادہ ذخائر استعمال کر چکا ہے۔ تو 50 سال گزرنے کے بعد ان دو الگ الگ راستوں کا انجام کیا ہوا؟ آئیے ذرا دونوں ملکوں کی آج کی حالت کا ایک سیدھا سادھا موازنہ کرتے ہیں۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ناروے کے پاس $2 ٹریلین کا فنڈ ہے، برطانیہ کے پاس 0۔ ناروے کے پاس آج بھی اپنے آدھے تیل کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ برطانیہ کے پاس صرف 20% بچے ہیں۔ آج ناروے ایک مستحکم معیشت ہے، جبکہ برطانیہ شدید کاسٹ آف لیونگ یعنی مہنگائی کے بحران سے گزر رہا ہے۔ اور ستم ظریفی تو دیکھیں، برطانیہ جو کبھی تیل کا ایک بڑا ایکسپورٹر تھا، 2005 سے خود تیل امپورٹ کرنے پر مجبور ہے،
یعنی وہ اب اپنی توانائی کی بنیادی ضروریات کے لیے دوسرے ملکوں کا محتاج ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر برطانیہ نے ناروے جیسا ماڈل اپنایا ہوتا تو آج اس کے پاس کم از کم 400 بلین پاؤنڈز کا فنڈ ہوتا۔ یہ ایک ایسا تاریخی موقع تھا جسے گوا دیا گیا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ صرف تیل یا پیسے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ صرف قدرتی وسائل کا مالک ہونا کسی بھی ملک کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے منصوبہ بندی، صبر اور دور اندیشی۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو کسی ملک کا مستقبل بناتے ہیں، نہ کہ صرف زمین کے نیچے چھپی ہوئی دولت۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کسی قوم کی تقدیر اس کے قدرتی وسائل طے کرتے ہیں یا وہ فیصلے جو وہ ان وسائل کے بارے میں کرتی ہے؟ شمالی بحر کی یہ کہانی اپنا جواب خود دے دیتی ہے۔